پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو، دوستوں کو، سب کو السلام علیکم. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ایک شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ آئے. آلدو کہ آج آپ لوگوں کے اوپر ذرا برا وقت ہے، بڑے امتحان کا وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے ہماری دعوت پہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے آج، اور کم سے کم پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں کو، مجھے پرسنلی اور ہمارے تمام لوگ ہیں جو اس پاک سرزمین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں آج کے اس دن پہ کوئی سرپرائز ہے نہیں. ہمیں کوئی اچنبے کی بات، کوئی نئی بات ہمارے لیے یہ کوئی بھی سرپرائز نہیں ہے. جو آج ایم کیو ایم کے سو کولڈ قائد تحریک صاحب پچھلے 5 دنوں سے جو فرما رہے ہیں، وہ کل سے اس کی شدت میں جو اضافہ ہوا ہے، اور کل اور آج ملا کر تو انہوں نے ساری پاکستان کی تاریخ کی حدیں کراس کر کے بالکل فارغ کر دیا سارا کچھ. کوئی اب ابہام، کوئی ایمبیگوٹی، کوئی تجسس، کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. اور وہ اپنی تمام حدیں کراس کر کے آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ اب وہ فیصلہ دیں. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بات افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے اس بات کے کہنے میں خوشی نہیں ہے کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک ان کی حرکت، ایک ایک سارے ان کے الفاظ اور ان کا سارا کنڈکٹ ہماری پچھلے 5 مہینوں کی تمام گفتگو کو انڈورس کرتی ہے. 3 مارچ سے لے کر آج کے دن تک ہم جو کہتے چلے آئے، جو بولتے چلے آئے، ایک ایک جملے کو، ہماری ایک ایک بات کو آج انہوں نے صحیح ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے وہ لوگ، پاکستان کے وہ اشرافیہ جو بار بار اس بات کا اصرار کرتی رہی ہے پچھلے 5 مہینوں میں کہ ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت ہونے کے باوجود سچائی کو فیس نہ کرتے ہوئے، اس کو اوور لک کرتے ہوئے کہ اپنے اوپر برائی نہ لینی پڑے. اگر صحیح سب چیزوں کو سچ مان لیا تو پھر جو ہے وہ ایکٹ کرنا پڑے گا. تو ایکشن نہ کرنے کی وجہ سے، اپنا رول نہ پلے کرنے کی وجہ سے وہ اس ایکسکیوز کا جو ہے وہ سامنا کرتے رہے ہیں، ایکسکیوز دیتے رہے کہ ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو. ایک یہ نیریٹو رہا ہے، اور دوسرا یہ نیریٹو رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے. تو مینڈیٹ تو ہٹلر کے پاس بھی تھا، مینڈیٹ تو آج ان کے پاس بھی ہے. تو پھر سارے پاکستان کو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. پھر مینڈیٹ تو عزیر بلوچ کے پاس بھی تھا لیاری کا، اس کے 3 ایم پی ایز اور 2 ایم این ایز ہیں، چھوڑ دو اس کو بھی. پاکستان میں طالبان بھی بہت بڑا کلاؤڈ اپنا رکھتی ہے، اس کو اجازت دو گے تو وہ بھی بہت بڑا مینڈیٹ اپنے پیچھے لگا لے گی، چھوڑ دو اس کو بھی. پھر یہ بی ایل اے کو بھی آپ اجازت دو تو بلوچستان میں بہت بڑا مینڈیٹ نکال لے گی وہ اپنا، تو چھوڑ دو پھر اس کو بھی آپ. تو مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہماری ایک ایک بات جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، 3 مارچ سے کہہ رہے ہیں، وہ سب چیزیں صحیح ثابت ہو گئی ہیں. وہ سب چیزیں، ساری باتیں صحیح ثابت ہو گئی ہیں. اور اس شخص نے جس کا نام الطاف حسین ہے، جن کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 سالوں سے ملک کے خلاف انڈیا سے فنڈنگ لے کر کام کر رہے تھے، 2010 کی ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی مرڈر کے بعد پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر دی جب جا کے ہمیں پتہ چلا سارا.
ہم نے اپنے آپ کو پاکستانیت کے کھاتے میں رکھتے ہوئے اور انسانیت کے دشمن جو جماعت ہے انسانیت کو قتل کر رہی ہے، نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، اس کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے آواز حق کو بلند کیا ہے، ایک مشکل رستہ اختیار کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عام پاکستانیوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے. کراچی، حیدرآباد، سندھ کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے، یہاں سے کشمیر اور یہاں سے گلگت بلتستان تک. میں پاکستانیوں آپ کے سامنے چند ان کی فرمودات میں رکھنا چاہتا ہوں جو الطاف حسین صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کاش رو جو انڈین ایجنسی ہے، آج فرمایا انہوں نے کہ جس دن رو خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ میرا یعنی الطاف حسین کا کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں ساتھ دے دے، تو پاکستان میں ایک بھی فوجی نظر نہیں آئے گا. پاکستان کو وہ آرمی رینجرز فوج سے خالی کرا لیں گے. یہ نریندر مودی نہیں دے رہا یہ بیان، یہ انڈیا کا کوئی لیڈر نہیں دے رہا بیان میرے بھائی. یہ بیان وہ دے رہے ہیں جن کا آپ مینڈیٹ بتاتے ہیں یہاں پہ، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، سو کالڈ مینڈیٹ ہے جن کے پاس. اس سے پہلے فرمایا انہوں نے کہ یہ ججز ایجنسیز کے کہنے پہ فیصلے دے رہے ہیں. ہمارا ٹائم آیا تو ان ججز کو پھانسی پہ لٹکائیں گے، سولی پہ لٹکائیں گے ججز کو. آج فرمایا کہ یہ سی ایم ہاؤس اس کو شفٹ کر دو کراچی سے باہر. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ سندھ سیکرٹیریٹ پہ تالا لگاؤ جا کے. اس کے بعد ڈی جی رینجرز کو ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں لائیو کیمروں کے آگے، کیمروں کے سامنے. کہا ہے کہ ڈی جی رینجرز کی لاش کو لٹکا کر 3 مہینے تک اتاروں گا نہیں لاش کو. اس کے بعد یہ فرمایا ہے لعنت بھیجیے ڈی جی رینجرز کے اوپر الطاف حسین صاحب نے کوٹ ان کوٹ. پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جنرل راحیل شریف جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، اگر انہوں نے ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر کو نہیں لٹکایا تو وہ جنرل راحیل شریف کو بھی لٹکائیں گے اور ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے انہوں نے. یہ انڈیا کے کسی لیڈر کا بیان نہیں ہے، نریندر مودی کا بیان نہیں ہے، یہ الطاف حسین کا بیان ہے. الطاف حسین کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے بھائی. پھر اس کے بعد آج تو انتہا یہ کر دی ان کیمروں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، کہ اپنی زبان سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے اور لگوایا ہے وہاں پہ. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ 5 مہینوں سے چیخ رہے ہیں ہم کہ ہماری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی شادی ہال نہیں قبضہ ہو گیا یہاں پہ جس کو چھڑانے آئے ہم. میری کوئی زمین قبضہ نہیں ہو گئی، ان لوگوں کی کوئی زمین قبضہ نہیں ہو گئی ہے. جب ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم سے یہی سوالات کرتے تھے آپ تمام لوگ. آج جب وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، تو آپ کو چونکہ آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ مانیں گے بات تو ہم سے کہتے ہیں ثبوت لا کے دو. ثبوت جبکہ آپ کے اپنے پاس ہیں، ان کے اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. میں اس موقع پہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اس شخص کو، اور آج سے میں ان کو الطاف حسین صاحب بھی نہیں کہہ سکتا، الطاف حسین کہوں گا، کہ ان کو
لاشیں چاہیے، لاشیں چاہیے. یہ بزدل آدمی ہے، اس سے زیادہ بزدل آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. شراب کے نشے میں دھت تقریریں اٹھاؤ ابھی جو کر رہے تقریریں، نہ اس کو دن کا پتہ ہے نہ اس کو رات کا پتہ ہے. اور یہ مہاجروں کا لیڈر کہلا رہا ہے، مہاجروں کے لیے الگ وطن بنانے کی بات کر رہا ہے یہ آدمی. یہ ان کی لاشیں چاہیے اس کو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے. یہ ان کے اوپر ایسا دھبا لگا کر جانا چاہتا ہے کہ جس کو اس کی 7 نسلیں مٹا مٹا کر تھک جائیں اور وہ دھبا نہ مٹے اس کے اوپر سے. یہ چاہتا ہے یہ آدمی کہ اس کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر، اس کی کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹینک چڑھا دے. لاشیں گرائے یہ رقص کرے گا، لاشیں گرائے یہ شخص رقص کرے گا. اس شخص کو خیال نہیں ہے کہ اس کے سینکڑوں ہزاروں بچے پابند سلاسل ہیں. سینکڑوں بچے اس کے جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اسی آرمی رینجرز کی کسٹڈی میں. یہ خود کو اس قوم کا باپ کہلاتا ہے، ان کارکنوں کا باپ کہلاتا ہے. یہ اس کو کسی ایک آدمی کی بھی فکر ہے کہ جس آرمی کو، جس اسٹیبلشمنٹ کو، جس پاکستان کو یہ گالی بک رہا ہے، وہیں اس پاکستان میں اس کے ہزاروں لوگ پابند سلاسل ہیں، غائب ہیں، مسنگ ہیں، آرمی رینجرز کی کسٹڈی میں، پولیس کی کسٹڈی میں. یہ چاہتا ہے یہ انسان کہ ان سارے لوگوں کو مار دیا جائے. یہ چاہتا ہے یہ شخص ان سارے لوگوں کی لاشیں ملیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ گرفتار ہوں اور زیادہ سے زیادہ مایوسی پھیلے، تباہی پھیلے، ڈسپنڈنسی پھیلے، اور پھر یہ اس کے اوپر گری و آزاری کرے، لوگوں کو جمع کرے، مرثیہ پڑے، پاکستان کے خلاف لوگوں کو ورغلائے. یہ قوم 3 نسلیں تباہ کر دی اس آدمی نے، لیکن اس کا خون پینا بند نہیں ہوا ہے. اس قوم کا خون پینا بند نہیں ہو رہا. میرے پاکستانیوں اور خصوصاً اردو بولنے والے مہاجروں، میں تم سے مخاطب ہو کر آج پھر یہ کہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو. آج یہ فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں اس دنیا میں بھی خدا کے غیظ و غضب کا نمونہ چکھنا پڑے گا، اور تمہیں آخرت میں بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا اور تم نے اس کی بات نہیں مانی. تمہیں اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا، تمہیں اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. تمہاری خاموشی، مجرمانہ خاموشی، اور مجبوراً اس آدمی کا چند درجن لوگوں کا ساتھ دینا اس نسلوں کے ساتھ تباہی بربادی ہے. فیصلہ کرو آج، فیصلہ کرو اس بات کا کہ اب کیا باقی رہ گئی ہے. بات کون سی بات اب پروو ہونا باقی رہ گئی ہے؟ آپ کی خاموشی اب آج کے بعد سے یہ خاموشی جو ہے وہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے. آج کے بعد سے یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے. میں آج تک جڑے رہنے والے ان کے لوگوں کو کہتا ہوں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں، آج تک جو جڑے ہوئے تھے، کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. تمہاری وابستگی کسی کو دھوکہ دے رہی ہے، کسی قوم کو دھوکہ دے رہی ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے. تم اگر اپنی مراد کے لیے، اپنے نام رتبے کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اگر تم نے اس انسان کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے، تمہیں مرنے کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حساب لے گا تم سے ان ساری باتوں کا. خدا رب بھی ہوش کرو، توبہ کرو. رسوائی
اس شخص کا جن کا نام الطاف حسین ہے مقدر ہے، رسوائی مقدر ہے. میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھ کر انسانوں کا امتحان لیتا ہے کہ آج مصطفیٰ کمال، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ، انیس قائم خانی، وسیم آفتاب اور یہ جتنے لوگ بیٹھے، افتخار عالم، اشفاق منگی، یہ ان کا بھی امتحان ہے. اور آج فاروق ستار اور اس کیمپ میں جتنے لوگ ہیں ان کا بھی امتحان ہے. اتنی جرت پیدا کریں کہ آئیں پھر ٹی وی پہ اور بولیں کہ ہم ایک ایک لفظ کو اون کرتے ہیں. بند کمروں میں نہ کہیں کہ الطاف حسین برا کر رہے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر کہیں گے الطاف حسین برا کر رہے ہیں. آئیں پھر کہیں، اون کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تقدیر الطاف حسین کے ساتھ لکھ دی گئی ہے، پھر تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے پھر اللہ تعالیٰ نے. اور تم بھی اس قوم کی تباہی بربادی میں تم مجرم ہو ساتھ ساتھ، اگر تم لوگ توبہ نہیں کرتے، اگر تم توبہ نہیں کرتے. الطاف حسین صاحب کا نہ بھائی ہے، بھتیجا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے. یہاں پر بہادر بن رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر گالیاں بک رہے ہیں، بہادر بن رہے ہیں. اپنے 2 رشتہ داروں کو بھیجیں یہاں پر، پھر گالی بکیں رینجرز کو، پھر پاکستان کو گالی بکیں، پھر ججز کو گالی بکیں، پھر آرمی چیف کو گالی بکیں، پھر میڈیا پہ حملے کروائیں. اپنے 2 رشتہ دار بھیج دیں یہاں پر. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنا بہادر ہے. یہ نسل تباہ کر دی اس شخص نے، اور ابھی بھی خون پی پی کر بھی اس کا دل نہیں بھرا ہے. تو میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی جوڈیشری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اردو بولنے والوں کو، مہاجروں کو اور اس شخص کو الگ الگ کرو. اس کے ساتھ ٹیگ نہ کرو. نہیں ہے قوم اس کے ساتھ. 50 سے 100 لوگ بیٹھے رہے 5 دنوں تک، ایک آدمی بھی اس میں نامور نہیں بٹھایا جس کو بھوک ہڑتال کے لیے بٹھاتے. سارا ڈرامہ وہ بھی ہمارے آنے کے بعد کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بھائی کس بات کی بھوک ہڑتال ہے؟ تم خود سارے جرم میں شامل رہے ہو، حکومتوں کا حصہ رہے ہو، اور بھوک ہڑتال کرنی ہے بھائی لیڈروں کو بٹھاؤ. خود بیٹھو بھوک ہڑتال پہ. اور کیسی بھوک ہڑتال ہے کہ 5 دن بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی مرا نہیں ہے ابھی تک. پیچھے جا کر جو ہے وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، قوم کو ہیجان کا شکار بنا رکھا ہے. تو پاکستان میں ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے اب. اور پھر خود سے کھڑے ہو. خود میں یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو اس شخص کے ساتھ ٹیگ نہ کریں. اور اب یہ نہ ہو کہ رینجرز اپنی ساری گالیوں کا بدلہ عام معصوم کارکنان سے اتارنے لگے جو کہ وہاں موجود بھی نہیں تھے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الطاف حسین اسی لیے گالی بک رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کو آپ ماریں. آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کانکریٹ، تو پھر یہ لڑکوں کو مار کر ان کو بھی ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے اندر نہیں ہے، اب کچھ باقی نہیں رہ گیا، بول دیں کہ ہم انیپٹ ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ بنانا اسٹیٹ ہے. جو چاہے پاکستان کو گالی بک دے، جو چاہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو گالی بک دے، جو چاہے پاکستان کے اداروں کو گالی بک دے. یہ جو جن کے میں نے نام لیے ہیں، آرمی چیف، ڈی جی رینجرز، ججز، یہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ادارے ہیں پاکستان کے. یہ پاکستان کا پلر ہے. پاکستان کے اس مضبوط پلر کو، بنیادوں کو کوئی شخص گالی بک رہا ہے، بند کمرے میں نہیں، مجمع کے سامنے، دنیا کے سامنے. کیسے چلائیں گے پھر آپ اسٹیٹ سارا؟ یہ کیسے چلائیں گے نظام سارا یہ آپ؟ پھر اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر آپ کو پھر کسی کو کل کو کسی کو پھر آپ کو روکنے کا پھر آپ کے پاس جواز نہیں ہے. ایسی پھر پتہ نہیں کتنے لوگ اور نکلیں گے اور اسی طرح کے خیالات کا اظہار کریں گے. اور کاسمیٹکس میں نہ جائیں خدا را، اور الطاف حسین کے منصوبوں کو کامیاب نہ کریں. عام کارکنان پہ دھاوا نہ بول دیجئے گا. اس قوم کو الگ کریں. یہ محب وطن قوم ہے،
ہمارے ساتھ تھے, دوسروں کے ساتھ تھے, جو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے وہ ان کے ساتھ, اگر نہیں بھی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے کم سے کم. پاکستان کے خلاف اردو بولنے والے مہاجر یا جو لوگ بھی اس کراچی میں رہتے ہیں نہیں ہیں الطاف حسین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ہیں. مظاہرہ کیا انہوں نے, پورے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, اور وہ ان تمام خیالات اور ان تمام تاثرات سے وہ ایسوسیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ تقریر ہے, نام لے لے کر بتا رہے ہیں کہ پہلے کس چینل پہ جا کے حملہ کرنا, اس کے بعد کس چینل پہ جانا, نام لے کر کہہ رہے ہیں, اور پھر اسی طرح ہو رہا ہے. 100-150 لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کل اگلے دن جا کر جو ہے وہ ڈی جی رینجرز کے آفس میں حملہ کرنا. کہتے ہیں لاکھوں عورتیں لے کر آؤ. ابے پاگل ہے بھائی, لاکھوں عورتیں, تو تمہاری اپنی کوئی ماں بہن ہے یہاں پہ, اس کو بھیجو نا پہلے یار. لاکھوں عورتیں منگا کر ڈی جی رینجرز کے آفس میں حملہ کرنا اس نے. اور ابھی میں بتا دوں ابھی آپ لوگوں کو, ابھی چند گھنٹے گزرنے کے بعد قائد تحریک کا جب نشہ اترے گا, جب گیپ آئے گا تھوڑا سا, ہیپی آور ختم ہوں گے جب, تو آپ دیکھ لینا کہ معافی نامہ آئے گا, معافی نامہ آئے گا. اور جو اس کے مداری ہیں, جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں, جو اس کے درباری ہیں, درباری, وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے ٹی وی پہ, بھائی دکھی تھے, بھائی کا یہ مقصد نہیں تھا, بھائی نے کو غصہ آ گیا, بھائی نے غصے میں یہ بات کر دی, دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے, انہوں نے پہلے جنرل بلال اکبر کو گالی بکی ہے, اب معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے, راحیل شریف کو گالی بکی ہے, معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے کہ ججز کو گالی بکی ہے, معافی مانگ لی ہے. دیکھیں بھائی کا دل کتنا بڑا ہے کہ پہلے انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, آج پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. بھائی کا دل بہت بڑا ہے بھائی. او بھائی ایسے بھائی کو میوزیم میں رکھو یار, کسی جگہ جا کے, اس قوم کا پیچھا چھوڑو. تو ابھی آئے گا 4 گھنٹے کے بعد یہ ڈرامہ, بھی 4 گھنٹے کے بعد جب اپنی اوقات میں آئیں گے, اپنی فرش پہ آئیں گے, تو پھر یہ معافی نامہ آئے گا فوراً. میڈیا ہاؤسز پہ اٹیک کر دیے بھائی, اے آر وائی پہ اٹیک ہو گیا, سما ٹی وی پہ اٹیک ہو گیا, نیو ٹی وی پہ اٹیک ہو گیا, جیو کے پاس, جیو کے اوپر چلے گئے, اور تقریر کر کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. ایک میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, میرا جو ہے وہ ساری میں وضو سے ہوں, وضو کرنا پڑے گا دوبارہ جا کے. میں ایک صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تقریر کر کے, بھائی پہلی دفعہ پاکستان میں ایک بندہ تقریر کر رہا ہے, وہ ٹارگٹس بتا رہا ہے, ریکارڈ کرا رہا ہے, اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ہمت پیدا کرو, بولو کہ ہم نے کیا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ان کے اب کرنے کا کچھ نہیں, انہوں نے اب کچھ پروو اور نہیں کرنا ہے. پاکستانیوں اور پاکستان کے اداروں, اور میں میڈیا کو بھی, اداروں میں میڈیا, جوڈیشری, آرمی, اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی حکومت, ججز, یہ سب شامل ہیں. انہوں نے اب اور کوئی نئے پروف نہیں دینے ہیں. اب آپ کے کرنے کا کام ہے. آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اب کے مار, پھر مارتے ہیں وہ آپ کو, اب گالی بکے دکھاؤ, پھر دیتے ہیں, پھر مارتے ہیں, پھر دیتے ہیں, پھر مارتے ہیں, اور آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اب مار کے دکھاؤ. تو آپ یہی کرے جا رہے ہیں بس. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہتا ہوں اس والی بات کو, کہ شہر میں کارکنوں کو اٹھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس چکر میں جو ہے وہ اور سینکڑوں لوگ جو ہیں گرفتار کرنا نہ شروع کر دیں. ہاں, جو کلپریٹس ہیں ان کو بالکل پکڑیں, لیکن جو اپنے گھروں میں, جو ان کے ساتھ نہیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو اٹھا کر, مار کر, پکڑ کر, الطاف حسین کا کوئی نقصان نہیں ہے.
اور میں ایئر وائی کا خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ایئر وائی کے تو آفس کے اندر گھس گئے, اسلحے کے ساتھ گھس گئے. میں پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے میں اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں بھائی, اس کو کنڈیم کر سکتا ہوں. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی تمام ساتھیوں کی طرف سے میں افسوس کر سکتا ہوں. یہ میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سیاہ ترین دن ہے پاکستان کے لیے, یہ ایک سیاہ ترین دن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. میں ان پولیس والوں سے ہمدردی کرتا ہوں جو زخمی ہیں, میں ان لوگوں سے ہمدردی کرتا ہوں, اب ان کے لیے جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں جو زخمی ہیں. اور ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے, میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں, ان کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اور جو ورکرز تھے وہ ڈیفینیٹلی جو جس طرح سے بلا رہے تھے 5 دنوں سے الطاف حسین صاحب تو ہتھیار سے لیس تھے ایئر وائی کے اندر جب گھسے ہیں وہ تو ہتھیاروں سے لیس تھے. وہ کس طرف ان لوگوں کو, ان نوجوانوں کو اس شخص نے لگا دیا ہے, کدھر لے کر جا رہا ہے یہ آدمی. اپنی خباثت, اپنی ناکامی کا بدلہ وہ اس قوم سے, اس ملک سے, اس کمیونٹی سے لے رہے ہیں. چھاپ لگا دی ہے اس کے اوپر. میں پھر بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے نوجوانوں جو چند درجن بھی رہ گئے ان کے ساتھ, خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو. جو لوگ آج کے دن تک اس تذبذب کا شکار تھے, اس گوما گوسی کی کیسی کیفیت میں تھے کہ آیا کہ انہیں یہ ریڈ لائن کراس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, آج کے بعد ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو ہم 5 مہینوں سے کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ سچ ہے, صحیح ہے, اور پروو ہو گیا سب کچھ, اور ہمارا نیریٹو پروو ہو گیا کہ رائٹ ہے, اور ہم اسی دن سے بچانے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے اپنے یہاں پر ہم واپس آئیں. ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہے, ہم نے اپنی جانوں کو, اپنی فیملی کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. ایک آواز اٹھائی ہے, لوگوں نے لبیک کیا, لوگ آفرین کے مستحق ہیں. لیکن یہاں پر کوئی نمبرز گیم نہیں ہے, نمبرز میں ہم بہت زیادہ آ گئے, لیکن چند لوگ بھی نہیں رہنے چاہیے ادھر. پھر اگر چند لوگ بھی ہیں تو پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے توبہ اور واپسی کا رستہ نہیں رکھا, ان کے دلوں پہ, ان کے عقل پہ پردے لگا دیے ہیں, مہر لگا دیے, تو پھر ان کو پھر اس دنیا میں اور آخرت میں نیست و نابود ہی ہونا پڑے گا. اس الطاف حسین کے ساتھ نیست و نابود ہی ہونا پڑے گا. یہ دیوار گر رہی ہے, نہیں رکنے والی اب یہ دیوار, یہ نہیں رکنے والی دیوار. یہ جو اس دیوار کے نیچے رہے گا, اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, اس کے ملبے کے تلے آ کر دب کر مرے گا وہ. یہ جھوٹ پہ قائم دیوار تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا تھا کہ آیا کہ کچھ لوگ سب کچھ جاننے کے بعد حق کی آواز لگانے والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس لیے روک رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیوار. اب جب لوگوں نے حق اور سچ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اب صحیح اور غلط میں تفریق ہو گئی ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنوں کی بات ہے کہ آپ کو یہ دیوار نیست و نابود ہوتی بھی نظر آئے گی, اور ہو رہی ہے. یہ قدرت کی نشانی ہے, یہ قدرت کی نشانی ہے ساری. یہ نہیں رکنے والے, رک نہیں سکتے, یہ کامیاب ہو نہیں سکتے, رسوائی ان کا مقدر ہے. اس لیے کہ یہ جھوٹ, مکر و فریب انسانی خون کے اوپر, معصوم لوگوں کی جانوں کے اوپر اس نے یہ سلطنت بنائی ہے ساری. آج اس کو ساری باتوں میں آج بھی قربانی کی کھالوں کے پیسے نہ ملنے کا افسوس تھا اپنی تقریر میں, فطر زکوٰۃ کے نہ ملنے کا افسوس تھا اپنی تقریر میں کہ پارٹی کے اخراجات نہیں ہو رہے. پارٹی کے اخراجات کے لیے تم فطر زکوٰۃ لیتے تھے؟ تم تو کہتے تھے کہ بیواؤں میں بانٹنا ہے, شہداء کی فیملی میں بانٹنا ہے. اور تمہاری شراب خریدنے کے لیے زکوٰۃ اور کھالوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں, تمہاری عیاشیوں کے لیے زکوٰۃ اور کھالوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں, شہداء کی فیملی کے لیے 3000 روپے سے بس مہینے میں. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے اب, اور ختم ہوگا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اپنی بات میں کنکلوڈ کروں. ایک تو 4 گھنٹے کے بعد اگر کوئی معافی نامہ آئے, اب شاید اس کا دورانیہ اور تھوڑی دیر ہو جائے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے کیونکہ ہم نے مینشن کر دیا, لیکن آئے گا ضرور. اتنے بہادر ہیں نہیں, ہمیں پتا آئے گا ضرور, جس کو پھر جو ہے وہ لے کر ان کے جو ہے وہ
पुजारी दरबारी बैठे होंगे, भाई ने भाई का दिल बहुत बड़ा है, भाई ने देखे माफी मांग ली, तो अब भाई को और भाई के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनको कोई और प्रूफ नहीं करना। अब पाकिस्तान की सालियत की कसम खाने वाले के ऊपर ओथ लेने वालों के इम्तिहान का टाइम शुरू हो गया है। आज के बाद से पाकिस्तान की सालियत रखवाली का अहद करने वाले तमाम पिलर्स, मीडिया, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पार्लियामेंट, तमाम पार्टीज, इस मुल्क के लॉ मेकर्स, इस मुल्क का एक एक शहरी, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया आज से, और तारीख लिखी जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, कि बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी मदद के वो पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की से देखने वालों की आंखें नोचना जानते हैं, रॉ के एजेंटों को सबक सिखाना जानते हैं। अपने इतिहास से पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी साजिश नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज अल्ताफ हुसैन साहब के इस बयान पे, अल्ताफ हुसैन के इस बयान पे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा होगा। उनके चैनल्स जो हैं वो दिखा रहे होंगे सब कुछ, ये दुनिया भर में दिखा रहे होंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, जो पाकिस्तान का गेटवे है, जो कि सेंट्रल एशिया का गेटवे है, जो पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है फॉर लास्ट 70 years. Both the seaports are there in Karachi. Third one which we have recently built there in Gwadar, that's not yet operational. तो 2 सी पोर्ट जो कि पूरी सेंट्रल एशिया को फीड कर रहे हैं, वो कराची में उस शहर के मैंडेट रखने वाली 85% मैंडेट रखने वाली जमात, आज पाकिस्तान के कायद ने और उसके चंद हवारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये इंडिया वाले गूंज रही होगी ये आवाज, इंडिया में गूंज रही होगी ये आवाज, जश्न मना रहे होंगे। पाकिस्तान के जर्नलों को, पाकिस्तान के चीफ को, आर्मी चीफ को, जो कि ज़र्ब-ए-अज़्म चला रहा है, जो कि दहशतगर्दों के साथ लड़ रहा है, जिसकी दुनिया पजीराई कर रही है, आज उसके मुल्क की पार्टी का एक लीडर उसको गालियां बक रहा है। ये इंडिया में आज ये सारी आवाजें गूंज रही होगी, दिखा रहे होंगे। रॉ आज जो है वो अपने वजीर आजम से थपकी ले रही होगी कि हमने ऐसा नुमाइंदा खड़ा किया, 22 सालों में ऐसी इन्वेस्टमेंट की कि जो इन्वेस्टमेंट पे बैक कर रही है अभी। आज जो रॉ खुद आके इंडिया अपने हमले करके भी वो नहीं कर सकता था, जो आज अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं इंडिया के लिए, दुश्मन के लिए कर रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे, किसकी जान पे? मेरे पाकिस्तानियों, तुम्हारी और मेरी जान पे, मेरे और तुम्हारे बच्चे, मेरे भाई मरवाने के बाद उनकी कॉस्ट पे अपना कोई आदमी नहीं मरवा रहे, अपना रिश्तेदार, अपना भाई, अपने आप को नहीं मरवा रहे। मासूम बच्चों की जानों की कॉस्ट पे, उनके खून के ऊपर ये आदमी ये पैसे ले रहा है और ये मारने मरने का कारोबार इसने सजा रखा है। खुदा के वास्ते होश करो, खुदारा होश करो। लोग कहते हैं कि आप, आखिरी बात करूंगा, पहले 5 महीनों से सुनता हूं मैं कि आप अल्ताफ हुसैन को आप कंडेम करते हैं, आपके पास आप अल्ताफ हुसैन को ही कंडेम करते हैं। आई डोंट कंडेम अल्ताफ हुसैन, I just speak the truth. The truth itself condemn Altaf Hussain. Whenever anybody will speak the truth about Altaf Hussain, he will be condemned. Whenever anybody will speak the truth about Altaf Hussain, the truth will condemn Altaf Hussain. मुझे जरूरत नहीं है अल्ताफ हुसैन को condemn करने की, मैं सिर्फ सच बोलूंगा और सच अल्ताफ हुसैन को condemn करेगा। जब जब कोई अल्ताफ हुसैन के बारे में सच बोलेगा, वो सच अल्ताफ हुसैन को कंडेम करेगा, इसलिए कि सच है ही कंडेमिनेशन अबाउट अल्ताफ हुसैन। तो मैं, आपको लगता होगा कि मैं अल्ताफ, नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं। मैं सच, जब जब सच बोलूंगा अल्ताफ हुसैन कंडेम, ही विल स्टैंड कंडेम्ड। मैं इसी बात के साथ ये
جو لوگ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک پاک سرزمین پارٹی ہے اور جس طرح سے لوگ اس کے ساتھ پورے پاکستان سے جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ باتوں ان قوتوں کو بھائی گالیاں بکواس کس کو چھوڑ دیا الطاف حسین صاحب نے؟ آرمی چیف کو گالی بک دی، ڈی جی رینجرز کو گالی بک دی، سندھ حکومت کو گالی بک دی، ججز کو گالیاں بک دی، سب کو تو کہہ دیا پاکستان کو گالی بک دی۔ یار پاکستان کو گالی بک دی انہوں نے، پاکستان کو گالی بک دی آج۔ تو اب کون سی قوت رہ گئی یہ بتانے کے لیے اور میرے بتانے کے لیے اور میرے سمجھانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان باتوں کا وقت گزر گیا۔ نہیں یار دیکھو، میں ابھی یہ یوم سیاہ منانے سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کی حرمت واپس آ جائے گی؟ نہیں، سب کو پتہ ہے پاکستانی ایک ہیں، لیکن ایکشن یہ میرا کام نہیں ہے اپنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ نہ میں حکومت ہوں، نہ میں آرمی چیف ہوں، نہ میں چیف جسٹس ہوں، نہ میں جج ہوں، نہ میں میڈیا ہوں۔ میں تو ایک عام آواز لگانے والے یہ لوگ ہیں سارے۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم پر تو جو واجب بھی نہیں تھا یہ تو میں کہوں میں تو آج مجھے بڑا خوش ہونا چاہیے، لیکن میں اداس ہوں۔ میرے لیے سیاہ دن ہے یہ کہ میری تو کہیں بھی ہر بات، میرے لوگوں کی کہیں ہر بات ثابت ہو گئی کہ آج سچ تھی ہماری ہر بات۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن میں کیسے خوش ہوں؟ میری اپنی بات صحیح ثابت ہو گئی لیکن میں خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ میں آئی ہیٹ ٹو بی نون کہ بھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے اور یہ ساری چیزیں سچ ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے خلاف بات ہے ساری چیزیں۔ لیکن ہاں ہماری کئی بھی بات ٹھیک ہو گئی ساری۔ آج جب آپ جو ہے وہ برائی کو پنپنے دیں گے اور صحیح مرض کو صحیح ڈائیگنوز نہیں کریں گے تو آپ اس کی دوا دارو بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر مرض کو آپ نے مرض کو کی تشخیص میں غلطی کر دی، آپ کارکنان کو پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، جیلیں بھر دی آپ نے۔ جو برائی کی جڑ ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں، کوئی نئی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی برائی کو اس کی جڑ سے پکڑو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ روزانہ تقریر کریں، جو تقریر سننے والا وہ تو پکڑا جا رہا ہے، اور جو تقریر ارینج کروانے والا ہے اور جو تقریر کر رہا ہے وہ سب سے بات کر رہا ہے، لوگ اس کو فون بھی کر رہے ہیں، رہنما آ کر مل بھی رہے ہیں، پاکستانی حکومت ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے، وہ ساری کمیٹیز میں بھی ہیں، وہ ٹاک شو میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار بند کرو یہ ڈرامہ، یار سارا یہ بند کرو، یہ سارا ڈرامہ۔ پھر نہیں بولنا کل کو کسی کو، کل کو اور لوگ نکلیں نہیں بولنا پھر جو ہے وہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کیوں بات کر رہا ہے۔ بہت سارے جو اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوں گے پاکستان کے خلاف لوگ، ان کو بھی ہمت ہوگی۔ یہ لوگ لڑکے پکڑ کر، یہ کارکنان پکڑ کر آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑی پاکستان کی خدمت کر دی ہے، نہیں کر رہے خدمت، آپ الطاف حسین کی خدمت کر رہے ہیں۔ چلو آگے، تھینک یو۔